بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا جی جنریٹر یو پی ایس تو ہر آدمی نے لگا، میرے گھر بھی یو پی ایس لگا ہے. میں آپ کو 20 دن پہلے کی بات سناتا ہوں. لوگ آئے جناب صاحب تو آئے 40-50 میرے گھر کے بھائی، ان کا جی بھائی صاحب کو بلائیں جی بھائی. تو میں بھی جب یو پی ایس ساتھ چھوڑ گیا ہوا تھا میں بھی بچوں کے ساتھ لان میں بیٹھا ہوا تھا. یہ اللہ کا ایک میں سمجھتا ہوں بلیسنگ تھی. میں اسی وقت باہر نکلا، میں کہا جیسی آپ کی حالت ہے ویسی ہماری حالت ہے. میں صرف یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ نے اپنی طرف دھیان نہ دیا، آپ نے میوزیکل چیئر بنائی ہوئی ہے، آپ نے اقتدار کو میوزیکل چیئر بنایا ہوا. ایک کو دوست کو لگاتے ہیں ایم ڈی، اس کو ہٹا کے پھر آپ لے جاتے ہیں سول ایویشن میں، پھر سول ایویشن سے اٹھاتے ہیں پھر ایم ڈی پی آئی اے. خدا کا نام لیں، آپ کو پی آئی اے نظر نہیں آ رہا کہ اربوں روپے چند صاحب آپ کے ہیں، میرے ہیں، عام لوگوں کے ہیں، وہ جو اس میں آپ ڈالی جا رہے ہیں. ریلوے کے اندر آج لوگوں کو جو غریب کی سواری ہے اس کے اوپر آپ نے نہیں چھوڑا کہ وہ سواری کر کے اپنے علاقے کے اندر جا سکیں. میں صرف آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سمجھتا ہوں حکومت اپنے گریبان کے اندر دیکھیں تو اس کو اپنے بڑے اداروں کے اندر جو ان کی تعیناتیاں ہیں، جو ان کی کرپشن ہے، اگر اس کے اوپر آپ نے قابو پایا ہوتا، اگر آپ نے اپنا احتساب خود کیا ہوتا جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ ہم سب نے اپنا احتساب خود کرنا ہے، تو کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں تھی جو آپ کی طرف انگلی اٹھا سکتا. آج میری بات سنو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے. میں کہتا ہوں کون سا پولیٹیشن ہے جو اپنے بلب لگا رہا ہو، اپنی سٹریٹ لائٹس لگا رہا ہو، اپنی سڑکوں کو بنا رہا ہو، پودے لگا رہا ہو، درخت لگا رہا ہو، تو اس کو توڑنے کے لیے کہے جاؤ بھی توڑ دو جا کے. بھائی جان یہ وہی جانتے ہیں. یہی تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے پھر. میری بات سنیں، میری وہ ہے میری بات سنیں. آسما کوئی بائی ڈیزائن نہیں ہے، کوئی بائی ڈیزائن نہیں ہے. جب لوگوں کے پیٹ جو ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب لوگ بھوکے مرتے تو اپنی عزتیں بیچ دیتے ہیں. تو جب لوگ دن کے وقت ان کو روزگار میسر نہیں ہوتا، میری سن لیں آپ، دن کے وقت روزگار میسر نہیں ہوتا، رات کو ان کے بچے نہیں سو سکتے نا، تو ان کے سامنے پھر کوئی چیز جسٹیفائی نہیں کرتی. اور پھر اپنے لوگوں پہ گولیاں کبھی کسی نے نہیں چلائیں. یہ یاد رکھیے گا، اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں، یعنی آپ ان کو بجلی بھی نہ دیں. سنیں آسما میری بات سنیں، ان کو بجلی بھی نہ دیں، ان کو روزگار بھی نہ دیں، ان کو سونے بھی نہ دیں، تو جب وہ احتجاج کریں تو گولیاں بھی چلا دیں. واہ کیا بات. میں بریک کے بعد آپ سے ثبوت لے لوں اس کا کہ آپ کے پاس ثبوت ہے. آپ نے کہا چند صاحب ایک ثبوت دیں گے کہ یہ جو سب کچھ ہوئے احتجاج اور یہ جتنا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جلایا گیا، گھراؤ جلا ہوا، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے، وہ ثبوت دیں گے؟ اس کے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پٹری کی مرمت مکمل ہو چکی، ٹرین کچھ ہی دیر میں روانہ ہوگی. گاڑی جانے والی ہے. شکر ہے خدا کا. سفر میں ہوں پر خبروں سے دور نہیں، کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما ایس ایم ایس نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما ایس ایم ایس نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور چند صاحب نے کہا تھا کہ وہ ثبوت دیں گے، ثابت کریں گے کہ یہ جو پیچھے مظاہرے ہوئے، احتجاج ہوا، اس کے پیچھے کوئی تھا. دیکھیں میں اس میں دو چیزیں بتاؤں. ایک تو آپ ریلی جب نکالی گئی، حمزہ شہباز صاحب نے لیڈ کی، پھر میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے اخبار میں اشتہارات آئے، لوڈ شیڈنگ کے خلاف، کہ پنجاب کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، نکلیں اپنے حق کے لیے نکلیں. جب جلوس نکلتا ہے، میرے حلقے میں ایک جوریاں ٹاؤن کمیٹی ہے، اس میں مسلم لیگ نون نے جلوس نکالا، لوگوں کو اکٹھا کیا. جب جلوس نکلا تو انہوں نے وابڈا کے دفتر کو آگ لگا دی. پہلے انہوں نے وابڈا یہ پی ایم ایل این کے ورکرز تھے. ابھی جب وابڈا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ورکرز، پی ایم ایل این میٹنگ کی باقاعدہ اعلان، مسجد میں اعلانات ہوئے، جلوس، اب جلوس کو نکال، پھر وہ تھانے کی طرف دوڑے، پھر پولیس کو کنٹرول کرنا پڑا ان کو، اور بڑی مشکل سے پولیس نے کنٹرول کیا. جب موب شروع ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کسی کے کنٹرول میں دیتا. اور کیا واپڈا کے دفتر جلانے سے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں لوڈ شیڈنگ، بدترین لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے میرے حلقے میں، یہ میں تسلیم کرتا ہوں، میں پیپلز پارٹی کے ایم این ہوں، میں مانتا ہوں بدترین لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. اور اللہ کے فضل سے آج کچھ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہم نے لڑائی لڑی ہے اپنی پارٹی کے اندر، اپنے منسٹر سے، اپنے سارے کو، وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ایشو گورننس کے ایشو، بیوروکریسی کے تھے. لیکن اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ ہم جلاؤ گراؤ. واپڈا کا دفتر عوام کے ٹیکس سے بنتا ہے، سڑکیں عوام کے ٹیکس سے بنتی ہیں. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ کیا. آپ نے دیکھا
ٹیکسی ڈرائیورز کی ٹیکسی توڑ دی گئی, پیٹرول پمپس کو آگ لگا دی گئی, تو ایم این ایز کے گھروں کو جلاؤ گراؤ کیا گیا. یہ کس کے فائدہ ہے؟ اچھا یہ فائدہ کس کا اور یہ اس کس سے کا آگے فائدہ میں ہے؟ اس سے آگے میں یہ فائدہ کس کا تھا؟ اس سے آگے میں بتا رہا ہوں. اور پھر وہ ان کو وہ ہڑتال وہ الٹا اب ڈاکٹرز نے ہڑتال کی ہے. اب پیپلز پارٹی چاہتی ہے, میں آخری بات اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا ہو کے سر ان کو بھی اپنے حلقے کی بات کرنی ہے. عمران خان ان کے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب آپ کے حلقے سے الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں؟ سنا ہے میں نے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں تو ویلکم آپ کے مقابلے پہ. ہاں یہ تو پھر آپ وہ تو اپنے حلقے کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنے حلقے کی. میری بات سنیں نا, میں تو میرے حلقے کے لوگ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے نا جی. آپ نے بھی اس طرح کی ریلیاں نکلوائی؟ نہیں میری لوگوں کو بات, اکٹھا میں کیا. 3 باتیں دیکھیں. میں پہلی بات یہ کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے انرجی کرائسس کا, اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اور لیڈرشپ ہو یا پبلک ریپرزینٹیٹیو ہو, اس نے اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. حمزہ شہباز کی ریلی کے دوران ہم نے ایم این ایز ایم پیز نے راول پنڈی میں نکالی ریلی, اس دوران یا کسی جگہ کے اوپر جہاں ایم این اے اور ایم پی نے لیڈ کیا ہے, نہیں وہ ہم نہیں تھے اس وقت, ہم نے لیڈ نہیں کیا. نہیں میری بات سن لیں, جہاں پبلک ریپرزینٹیٹیو لیڈ کر رہے تھے اسے مجھے بتائیں کہاں پنڈی میں آپ کی مرضی کے خلاف جوز نکل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, میری مرضی کے خلاف میں بڑا ماہر تکڑا ایم این اے, مسلم لیگ نون کا ایم این اے, اور مری میں جلوس, مری روڈ پہ جلوس, میں ان لوگوں میں سے نہیں مانتا. میں تعمیر میں نہیں وباسی کے بغیر جلوس. آسما اگر آپ نے میرے حلقے میں دیکھا ہو تو جس طریقے سے ہاسپٹل بن رہے ہیں, پل بن رہے ہیں, باغات بن رہے ہیں, تو میں اس پہ تو نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے حلقے کو یا اپنے شہر کو جو ہے ویران کر دوں. لیکن چند صاحب اس مسئلے کو آپ کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ میری فوٹیج آسما اپنے پروگرام میں بار بار چلائیں گی. آنے والا الیکشن ہمارے احتساب کے لیے, ہمارے سے مراد تمام جتنی پبلک ریپرزینٹیٹیو اپنے اپنے حلقوں میں جائیں گے, اور پھر دوسرے ادارے بھی, میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پارلیمان انڈرمائن خود کو خود کر رہی ہے, میں وہ یس کر رہا ہوں. اپنے اختیارات کو خود یہاں پہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یقین مانے دھاگ بٹھا کے. میں تو ایک دن پڑھ رہا تھا چیف جسٹس اسپتالوں میں فوج, میری بات سنیں, چیف جسٹس آف پاکستان کی, آسما میری بات سنیں, یہ بڑا سیریس ایشو ہے. پہلے میری بات تو سنیں نا, چیف جسٹس آف پاکستان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں آپ ہی کے پروگراموں میں بیٹھ کے. یہ وہ لوگ تھے جو چیف جسٹس کو پابند سلاسل کرنے میں سر فہرست تھے. اور یقین مانے, میں اپنے ایک بندے کی بات کرتا ہوں, وہ بٹھاتے نہیں, آپ اکیلا اس کو بٹھا دیتے ہیں, اور یہ بڑا ظلم کرتے ہیں آپ میڈیا والے. میں اس کی بات کر رہا ہوں, اسی کی بات سنیں میری بات. اس نے وہ کیا, میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں خدا کے لیے اس کو کسی مقدمے میں فریق نہ بنائیں, سب سے بڑا جھوٹا ہے. آپ دیکھیں کہ 3 دن پہلے, میری بات سن لیں, ورنہ ہمارے ساتھ وہ پروگرام میں نہیں ہے, کیوں کہ وہ اکیلے بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیں اور آپ کہتے ہیں پروگرام میں نہیں ہے. 3 دن پہلے ایک منشیات فروش کے جا کے دفتر کا افتتاح کر کے تو اس کو چیف جسٹس کی یکجہتی کے لیے ریلی قرار دے دیا. وہ خدا کا نام لیں یار, یہ ملک کے نمائندے ہوں گے. مگر چیف جسٹس کے پیچھے تو آپ لوگ بھی کھڑے ہیں نا, ہم بری بات تو نہیں ہے نا, ہم تو نہیں, یہ بری بات ہم تو اس وقت کھڑے تھے نا آسما, ہم تو اس وقت کھڑے تھے جب ڈکٹیٹر نے ان کا پابند سلاسل کیا تھا. یہ درست بات ہے, اس وقت وہ دوسری لائن میں کھڑے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں چند صاحب ایک سیکنڈ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آسما آپ سے کہ خدا کے لیے یہاں پہ جو سیاستدان ہے اس کو ڈسکریڈٹ اس لحاظ سے نہ کیا جائے کہ جب وہ ڈیلیور کر رہا ہو اور ان شعبہ بازوں کو یہاں پر بٹھا کر اس ملک اور قوم کا وقت ضائع نہ کیا جائے. کسی بھی انڈیویجول کا رائٹ ہے نا, رائٹ نہیں ہے, انڈیویجول کا رائٹ نہیں ہے. بھائی صاحب بات غلط ہے, آپ کا رائٹ نہیں ہے, ان کا رائٹ کیوں نہیں, رائٹ یہ ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں حکومت غلط ہے, ڈیفینڈ کرنے والا بیٹھا ہوا ہے, ڈیفینڈ کرنے والا کہتا ہے نہیں حکومت ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے پوائنٹ آف ویو. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بٹھائیں یہاں پہ ان لوگوں کو جن کی ضمانتیں ضبط ہوئیں, جنہوں نے عدلیہ کو پابند سلاسل کیا, جنہوں نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا, اور جنہوں نے اس ملک کے اندر ہمیشہ جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں جی جمہوریت کا کیا بنے گا, عدلیہ کی آزادی کا کیا بنے گا. ویسے آسما بڑی حیرانگی والی بات ہے, کیا بات ہے آپ لوگوں کی. ایسے سوال کرنا ہمارا حق ہے, ہم سوال آپ سے بھی کر رہے ہیں, ہم آپ سے سوال نہیں کر رہے. کیا آپ اپنے ادارے اپنے حلقے کے اندر کیا کر رہے ہیں, ہم آپ سے سوال نہیں پوچھ رہے. میری بات سنیں انیف عباسی صاحب, اس ملک کے اندر بٹھائیں. ایک میں انیف عباسی صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. چیف جسٹس صاحب شیخ رشید کے بھی ہیں, میرے بھی ہیں, سب کے ہیں, صرف مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں. مسلم لیگ نون والوں نے اس طرح چیف جسٹس کے اوپر قبضہ کر لیا, نہیں جس طرح سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صرف ہمارے ہیں. بھائی ریلی ہم بھی ان کے حق میں نکال سکتے ہیں, شیخ صاحب بھی نکال سکتے ہیں, آپ کہیں اور نکل گئے وہ پیچھے کھڑے ہیں ابھی تک. یہ دیکھیں نا, یہ فرق تو ہے نا. ہم تو چیف جسٹس کے فیصلوں کو منو ان تسلیم کرتے ہیں, یہی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے خلاف کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا ابھی تک. تسلیم کرتے ہیں. ابھی آئی جے آئی کیس
دیکھیں بات پھر بات وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں میری آج یہ کیس کی وہ بات آسما نہیں میری ہے بات سنیں، آسما بات سنیں، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بڑا انٹلیکچوئل اب ٹائم تو بھائی اور سارے لوگ جو ہیں اس کو سن رہے کا ہیں، جلسہ نہ بنائیں، اس کو سن رہے ہیں. نہیں چند صاحب، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، لیکن یہ بات آپ سے پھر اپنے اس پروگرام کے میں وساطت سے آپ کو کہوں گا کہ خدا را اگر آپ انرجی کرائسس پہ قابو پا لیں گے تو لوگوں کو روزگار مل جائے گا، لوگوں کو روزگار مل اور جائے گا. ساتھ میں احتساب. آپ نے ابھی تک اینٹی کرپشن کورٹس نہیں بنائی، یہ تو چیف جسٹس صحیح کہا ہے. دیکھیں کورٹس انشاءاللہ میں سمجھتا ججز نہیں لگائے اس کے اندر، ججز لگ جائیں گے اور ادارے کام کر رہے ہیں، اداروں کو اپنا اپنا کام کرنے دیں. جب ادارے اپنا کام کریں گے، میری بات سنیں، میں اداروں کو کہہ رہا ہوں، ہر ادارے کا پارلیمنٹ ہے، کا عدلیہ ہے، کا کوئی اور ادارہ ہے، ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہیے. جب ادارے اپنی مدت پہ کام کریں گے، پارلیمنٹیرین کا احتساب تو ابھی 5 مہینے بعد الیکشن ہونا ہے، میرا احتساب بھی ہو جانا ہے، حنیف عباسی کا بھی ہو جانا ہے، ہر بندے کا احتساب ہو جانا ہے اور لوگوں نے احتساب کرنا ہے اور کرنا چاہیے. لیکن آپ نے کہا تھا میں بتاؤں گا جج جرنیل جرنلسٹ کا احتساب آپ نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں ہمارے ادارے پارلیمنٹ اتنی مضبوط نہیں ہوئی ابھی نہیں ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. اسی لیے آپ کوشش کرنی چاہیے ہو جائے. دیکھیں میری بات سنیں، جرنلسٹوں کے پلاٹس کے حوالے سے بھی آپ نے میں نے جرنلز کے پلاٹ کی لسٹ مانگی، ابھی تک مجھے نہیں ملی. کس نے مل جائے گی حکومت ہے، لیکن میں نے میری بات سنیں، میں نے مانگنے کی جرت تو کر لی ہے نا، جرت تو کر لی ہے نا. اب اتنا میڈیا آزاد ہو گیا، مگر وہ بات میں کیونکہ ختم ہو رہا ہے. حنیف عباسی دہشت منون بھی کا ہے. آرمی کے ڈاکٹر بلانے کی وجہ کیا تھی؟ مجھے آخری جواب دیں، آرمی کے ڈاکٹرز بلانے کی وجہ کیا دیکھیں تھی؟ میری بات سنیں، آج آپ نے ناجی صاحب کا کالم پڑھا ہے، میری بات سنیں، جس کا مرضی کالم میں نے سکولوں میں بلائے تھے، وابڑہ میں بلائے تھے، آپ ادھر کیوں بلاتے ہیں؟ پی ایم ایل این کیوں میری بات بلاتے تو ہیں؟ سنیں نا، پرانی پھر آپ ان کو بلیم کیوں کرتے ہیں؟ پرانی عادت ہے. کیوں بلایا تھا حکومت نے؟ اس وقت جنرل مشرف حکومت میں تھے. میری بات سنیں، آج بھی سیلاب میں کیوں بلاتے ہیں آپ؟ سندھ کے اندر سیلاب آیا، کیوں فوج کو بلایا آپ نے؟ وہ خدا کا نام لے، یہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس جو فیسیلیٹی، دیکھیں نا، ایک بات آسما میری بات سنیں، آج یہاں بیٹھ کے چند صاحب، میری بات سنیں، چند صاحب یا آپ اگر ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جن کی وجہ سے آج اموات ہوئی ہیں تو لوگ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. کوئی نہیں دے رہا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، بھائی صاحب کوئی ساتھ نہیں دے رہا. یاد رکھیے گا، اور میڈیا نے جو رول ادا کیا ہے استعفیٰ، اس کو اپریشیٹ کرنا میں چاہیے. خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایک میں ڈاکٹر کا ساتھ دے رہا ہوں، میری بات سنیں. اچھا آپ ڈاکٹرز نہیں، ڈاکٹرز کا ان کی جسٹیفیکیشن ہے، ان کا مطالبے میری بات سن لیں نا، پہلے بات تو سن لیں. یاد رکھیے کہ اس وقت اگر آپ کیمرہ لے کر کسی ہاسپٹل کے باہر کسی اٹینڈنٹ سے کسی پیشنٹ سے پوچھ لیں کہ یہ ظلم کس نے کیا ہے، کیسے ہوا ہے، لوگ آپ کو بتا دیں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یقین آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا، سن لیں، ٹائم ویسے بھی ختم ہو گیا. آج کسی ڈاکٹر کا بیٹا یا ماں یا والد آج کسی ہاسپٹل میں سرکاری میں پڑا ہوا ہو تو میں پوچھوں گا اس کو انجیکشن لگانے کیوں نہیں جاتا اور اس کو ٹیبلٹ دینے کیوں نہیں گیا. میری آخری بات یہ ہے کہ میاں صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ بیوروکریسی مذاکرات ڈاکٹروں سے نہ کریں، خود کریں. خادم اعلیٰ اچھی بات ہے، ظالم اعلیٰ اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ عوام کے نمائندے جو ہیں ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں اور کتنے نہیں، اور اگر کوئی ادارہ پارلیمان کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں پارلیمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا رول کیا ہے اور ان کو کس طرح سے اپنے اختیارات دیکھنے رکھنے. اس میں پھر کسی اور کا قصور نہیں ہوگا. عوام کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ اصل اختیار عوام کا ہے، کسی اور کا نہیں، فیصلہ آپ کا.